میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بہت احسانات ہیں۔ امام الانبیاء کے اپنی امت، اس امت پر بہت احسانات ہیں، جن میں سے 3 بڑے احسانات ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہچان کرائے۔ جو 3 بڑے احسانات ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی امت کو اللہ کی پہچان کرایا۔ اللہ کی پہچان یہ بہت بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ، انسان گمراہی میں مبتلا تھے، اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے، بت خانوں میں جا کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے محنت کی تو لوگوں کو اللہ کی پہچان کرایا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرایا۔ یہ ایک بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر، یہ بڑا احسان ہے۔ اور دوسرا احسان کیا؟ اس امت کو اس کے آنے کا مقصد بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس امت کو، اس امت کے آنے کا مقصد کہ اس دنیا میں تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے پیسے کماؤ، مال زیادہ کرو اور آرام سے بیٹھ کر کھاتے رہو، اللہ کی نافرمانی کرو، یہ نہیں، بلکہ عہدے نہیں ہے، بلکہ وزیر اعظم بننا مقصد نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے انسان کی، بلکہ انسان کے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے خالق پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک جس کا ہر وقت تیرے اوپر جس کی قدرت ہے اس کو راضی کرو۔ یہ ہے مقصد ہے تمہارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احسان فرمایا؟ یہ کہ اپنی امت کو اس کی منزل بتا دی کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے دنیا، کہ دنیا میں زندگی گزارو بس نہیں، بلکہ تمہاری منزل جو رہنے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن تجھے جانا ہے، چاہے جتنی زندگی گزارو، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا تو اس دنیا کو چھوڑ دے گا۔ اس کی ساری زندگی کو، عیش عشرت، آرام کو، راحت سکون کو، سب کچھ کو چھوڑ کے جائے گا ایک دن۔ تمہاری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ منزل بھی، یہ احسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر فرما کر امت کو بتایا۔ یہ احسان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 بڑے احسانات ہیں اپنی امت پر کہ اتنا بڑا احسان کیا ہے اس امت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو بہت احسانات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان ہے، کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے لیے دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت۔ اے اللہ میں عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو عائشہ نے چھپ کے کیے ہوں وہ گناہوں کو معاف فرما، جو اعلانی ہے ان گناہوں کو معاف فرما۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئی۔ انسان جب زیادہ خوش ہو جاتا ہے نا پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میرا سر میری گود میں آ کے لگ گیا، اتنی خوشی ہوئی مجھے۔ تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میری دعا سے تمہیں خوشی ہو رہی ہے، میری دعا سے تمہیں خوشی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے خوشی نہ ہو، آپ نے میرے لیے دعا کی، امام الانبیاء نے میرے لیے دعا کی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میری یہ جو دعا ہے میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، ہر نماز کے بعد، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی ما تقدم من ذنبها وما تأخر۔ اے اللہ میرے امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ تو دعا میں ہر وقت اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔